بسم الله الرحمن الرحيم. صحابی کا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کالی عورت کو جو دیکھا ہے تو انہوں نے پہلے حضور صاحب ان کے پاس ان کو دیکھا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وسول اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، ڈاکٹر قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور برصغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جدہ دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا. ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم عام حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید
یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کرے. اور یہی وجہ تھی نا. اور دوسری چیز مان بھی لیا جائے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی تو آسمان پاس کیسے آئی تھی؟ اس لیے کہ آپ اس سے شانی. اور جس عورت سے نکاح کرنا اسے دکھایا جاتا نہیں دکھایا سکتا. جی آسمان کا حکم ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیے شروع سے آخر تک لے کر کے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ بالکل ابتدائی ہجرت کی ہے، جب مسلمانوں میں بڑی غربت پائی جاتی تھی، صحابہ کرام میں بڑی غربت پائی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکالا، تو مسلمانوں کو کھیتی وغیرہ بھی مل گئی ہے کہ نہیں ہے، اور رہنے کی جگہ بھی کبھی انتظام ہوا. تو اس وقت تھوڑی سی غربت کم ہو گئی، لیکن شروع میں بڑی غربت تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایک ایسی حدیث جس کے اندر یہ بھی ذکر نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی، ایک بات. دوسری چیز یہ کب کا حکم ہے؟ ہر بات شروع میں خود ازواج مطہرات پردہ نہیں کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص آیا بادیہ کے علاقے کے ایک شخص آیا اور بڑا بدصورت تھا، بڑا بدصورت تھا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقد میں دو بیویاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. اگر اس سے خوبصورت ہیں، ان سے کس سے؟ حمیرہ سے خوبصورت ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ. حضرت عائشہ کب برداشت کرتی اس بات کو؟ ہے کہ نہیں؟ کب برداشت کرتی؟ ان سے خوبصورت ہے. اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ایک کو میں مذاق کے انداز میں طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں؟ تم بڑے بدصورت تھے، وہ بادیہ کے علاقے کے آئے ہوئے تھے، تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت؟ کہا کہ نہیں، خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. محلہ استشہاد یہ ہے کہ خود ازواج مطہرات پہلے پردہ نہیں کرتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت یہ صورت واقعہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غربت تھی، یہ مسکرت تھی کہ لوگ شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے ایک چادر اور ایک انگوٹھی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، ہے نا. تو اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حکم پردے کی آیت نازل ہونے کے، یہ حدیث پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے، پھر اس کا جواب طلب کیا جائے. اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے نا، یہ دلیل جیسی دلیل نہیں بن سکتی ہے. چھٹی دلیل ان علماء کی یہ ہے جو بخاری اور مسلم مسند احمد میں حضرت سبیعہ الاسلمیہ سے مروی ہے. حضرت سبیعہ الاسلمیہ، ان کے شوہر تھے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. حجۃ الوداع یا اس کے کچھ پہلے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہ حالت حمل سے تھی. ایک طلاق کا بھی مسئلہ یا عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو حمل سے ہو اس کی عدت کیا ہے. متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کا جو اپنے حمل سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے نا. لیکن حمل والی عورت کیا اس سے مستثنا ایسا کہ سورہ طلاق کے اندر ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی عام عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے. البتہ حمل والی عورت اس کی عدت کتنی ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اس کا اپنے حمل سے وہ فارغ ہو جائے. اگرچہ 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں فارغ ہو رہی ہے، وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت
ختم ہو جائے گی. تو ابھی سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوئے بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ان کو اپنے حمل سے فارغ ہو گئی. تو ان کے ایک چچیرے بھائی تھے ابو سنابل ابن بعکک، انہوں نے ان سے شادی کرنا چاہا. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرتی تم سے. پیغام دیا لیکن انہوں نے، ظاہر بات ہوتا ہے بھائی، کوئی اپنے خاندان یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں شادی کرنا چاہتی. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے انہیں پیغام دے چکے تھے شادی کا لیکن وہ راضی نہیں تھے اس سے. اب کیا دیکھا انہوں نے کہ ان کی عدت ابھی، یعنی شوہر کے انتقال کے بھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ انہوں نے اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. اس لیے کہ عدت میں جو عورت رہے گی اچھے کپڑے، زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی، اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. کہیں نکلی تو دیکھا آنکھوں کے اندر انہوں نے سرما بھی لگا، اس لیے کہ آنکھ ظاہر بات کھلی رہے گی ہے کہ نہیں ہے، تو لگا سرما بھی لگا لیا ہے، یہ بھی زینت میں داخل ہے. کہا کہ یہ کیا کیا، اس کے بعد تم شادی کرنا چاہتی ہو اور غصہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو راضی نہیں ہوئی اور اب دوسروں سے شادی کرنا چاہتی ہو تم. کہا کہ نہیں، تمہاری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن گزر جائیں. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ بیان کرتی ہیں کہ شام کو جیسے شام ہوئی ہم نے اپنی چادر لی لپیٹی اور لا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، جس سے تم شادی کرنا چاہو شادی کر سکتے ہو، تمہاری عدت گزر گئی ہے. محل شاہد کیا ہے؟ حدیث ابو سنابل یا حد خود سبیعہ کے اندر ہے کہ انہوں نے زینت اختیار کر لی اور خطبہ یعنی پیغام دینے والوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھی تو انہوں نے کیسے معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ پیغام کسی شادی کو انہیں شادی کے لیے پیغام دے. لیکن آپ خود سوچئے، ذرا سوچیں کہ کیا عورت کی زینت صرف چہرہ کا کھولنا ہی ہے؟ بھائی عام عدت کے جو کپڑے ہیں ان سے الگ ہٹ کے کپڑا پہننا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر خلاب لگائیں، جیسے خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر جو تھے یعنی شوہر کے باپ ان کے گھر میں آئے تو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے خلاب لگا رکھا تھا اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے. وَاخْتَضَبْتُ وَتَحَيَّأْتُ. بعض لوگوں کو ان الفاظ سے شبہہ ہوا ہے، اس لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اصل حدیث کے ضمن میں اس بات کو نقل کر لیا ہے اور اس کا لوگوں نے پڑھا وَاخْتَضَبَتْ وَتَحَيَّأَتْ. حالانکہ مسند احمد طرف رجوع کرنے پتہ چلتا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَحَيَّأْتُ یہ کس کو معلوم ہوا تھا؟ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے سسر آئے. سسر سے پردہ نہیں ہے نا، سسر سے پردہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن سسر سے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر وہ عورت کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَحَيَّأْتُ ہم نے خلاب لگایا تھا اور ہم نے حیت والا کپڑا پہن رکھا تھا. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی، کہیں بھی نہیں ہے. صرف اصل قصہ ساتھیوں یہ ہے کہ ان کی عدت جب ختم ہوئی یعنی ان اپنے حمل سے جو پاک ہو گئیں، اللہ نے انہیں فرصت دی تو انہوں نے عام کپڑے جو عدت کے ہوتے انہیں ترک کر کے عام عورتوں کے طریقے سے کپڑے پہننا شروع کر دیے. اپنے آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا اور ظاہر بات آنکھوں کو کھولنا جس سے ان کے وہ چچیرے بھائی جو انہیں سے شادی کرنا تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھے. 7ویں حدیث جس نے پیش کی آتی ہے، میں وقت ہو گیا ہے، وہ جو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ حدیث. اچھا دیکھیے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، بلکہ ایک حدیث اور بیان کر دوں، اس کو جو ہے ذرا غور کریں کہ سنن ترمذی وغیرہ مسند احمد سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی تو وہ سب کے آگے کھڑی ہوتی تھی، ہے نا. تو بعد لوگ جو نیک دل مسلمان تھے وہ سب کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور بعد لوگ جو ذرا کمزور ایمان والے تھے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کے بغل سے اس عورت کو دیکھ